رفع النداء فقم إلى رحمة ربك عاجلا صوت الأذان قد اعتلها جاز النجوم مجلجلا رفع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے جو مقرر ہیں، جو الازہر فاؤنڈیشن کے CEO بھی ہیں، اطہر خان، ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ ایک سجدہ ٹاپک کا نام ہے اور اس کے مقرر ہیں اطہر خان۔ اطہر خان الیکٹرانک اور کمیونیکیشن انجینئر ہیں اور الازہر فاؤنڈیشن کے، جیسے میں نے بتایا آپ کو، الازہر فاؤنڈیشن کے CEO ہیں۔ یہ دعوتی میدان میں جب یہ 21 سال کے تھے تب سے اترے ہیں اور اب تک ماشاءاللہ کافی سال ہو گئے دعوتی میدان میں ہے، اور اس فیلڈ میں رہنے کے وجہ سے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو کافی برکت دی ہے۔ UK، دوسرے کنٹریز وغیرہ، باہر ابراڈ کنٹریز میں کافی انہیں دعوتیں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیس TV کے معروف مقرر بھی ہیں۔ تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اطہر خان صاحب کو انوائٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ آج کے اپنے ٹاپک کا آغاز کریں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے، یا آج کا جو موضوع تھا، وہ تھا تو کافی لمبا، لیکن اس کو تھوڑا شارٹ کیا گیا، اور شارٹ کرنے کے بعد وہ بن گیا وہ ایک سجدہ۔ وہ ایک سجدہ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا 3 ڈاٹس ہیں، اور جو لوگ علامہ اقبال کے اس شعر سے واقف ہیں وہ اسے سمجھ جائیں گے۔ ٹاپک جیسے میں نے کہا بہت لمبا تھا، اور ٹاپک تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ علامہ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے جھکنے میں، اللہ کی بندگی کرنے میں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تمہیں مشکل ہو رہی ہے، تم نہیں کر پا رہے ہو، لیکن اگر تم یہ کرو گے تو یقین مانو یہ دنیا میں جتنے بھی سجدے تم کر رہے ہو آسانی سے ان سب سے نجات دے دے گا تمہیں۔ بلکہ آسانی سے نہیں، بلکہ ٹف۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ سارے سجدے جو کر رہے ہیں یہ آسان ہے نہیں۔ اگر ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، اگر ہم اللہ کی بندگی کریں گے، تو سارے سجدے جو ہم دوسری جگہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، یا اللہ کے علاوہ ہم جس کی بھی سلیوری میں ملوث ہیں، ان ساری چیزوں سے جو ہے اللہ تعالی ہمیں نجات دے دے گا۔ اور اگر ہم صرف اللہ کے سامنے جھکیں گے تو ہمیں کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سجدہ ہم کس چیز میں کرتے ہیں؟ سجدہ کہاں کرتے ہیں؟ ہاں جی، نماز میں۔ بڑا آسان سوال ہے، کوئی انعام نہیں ملے گا بتانے پر بھی، لیکن سجدہ جو ہے ہم نماز میں کرتے ہیں۔ اور نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کا جو سب سے اہم کہہ سکتے ہیں، سب سے اہم ستون کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ جب بندہ اپنا سر جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، اور ہائیسٹ پارٹ آف دا باڈی جو اس کا سر ہے اس کو وہ زمین پر جھکاتا ہے اور اللہ کے سامنے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ چیز جو بندہ کرتا ہے وہ نماز میں کرتا ہے۔ اور نماز کا جو اہم رکن ہے وہ کیا ہے؟ جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، یقیناً سجدے کے بغیر بھی نہیں ہوتی، رکوع کے بغیر بھی نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ۔ ماشاءاللہ۔ تو نماز کا سب سے اہم رکن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا بہت سے ارکانوں میں سے سب سے اہم رکن کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔
اور سورۃ الفاتحہ کے بغیر رکعت ہی نہیں ہے. اگر آپ نے جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی رکعت ہی نہیں ہوئی. اور سب سے زیادہ جس چیز کو ہم دہراتے ہیں اپنی نماز میں، کسے دہراتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا ہے. اور اگر ہم اس چیز پر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں سورہ فاتحہ میں کیا بتا رہا ہے، اگر ہر بندہ اس پر غور و فکر کرے تو یقین مانیے ہمارا سجدہ، ہماری بندگی، ہم جس کے سامنے جھکیں گے وہ صرف اللہ ہی ہوگا اور کوئی نہیں. اگر ہم اللہ کو جان لیں اور یقیناً سورہ فاتحہ کو سمجھ لیں اچھی طرح، جس طرح کو سمجھنے کا اس کو حق ہے، تو ہمارا سر کسی کے آگے نہیں جھکے گا سوائے اللہ کے. تو آئیے ہم سورہ فاتحہ پر کچھ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہا ہے اور کیسے پھر بندہ جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجبور تو نہیں کر رہا بلکہ آؤٹ آف فری ول جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے وہ اللہ کے سامنے جھک جائے گا اگر وہ سورہ فاتحہ کو سمجھ لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ فاتحہ تو ہر آدمی جو ہے وہ جانتا ہے اور یاد ہے اس کو، بلکہ آپ نیند میں سے بھی کسی کو اگر اٹھائیں گے اور کہیں گے فاتحہ پڑھو تو وہ 100 میل پرتی گھنٹہ کی سپیڈ سے پڑھ دے گا. نیند میں سے بچہ بھی پڑھ دے گا، بوڑھا بھی پڑھ دے گا، ہر انسان ماشاءاللہ جو ہے سورہ فاتحہ اسے یاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس اللہ کی جو سارے عالمین کا کیا ہے؟ رب ہے. اور رب کو ڈسکرائب کرنے میں یا رب کی تعریف کرنے میں 5 الفاظ آتے ہیں. پہلا مالک، دوسرا سید، تیسرا مربی، چوتھا منعم اور 5واں قیم. صرف ایک لفظ رب کو ڈسکرائب کرنے میں اللہ کے 5 نام اس میں انکلوڈڈ ہیں. کیا کیا ہے؟ مالک، مالک یعنی اونر، مالک اونر، ملکیت ہے جس کی، جو مالک ہو کسی چیز کا. دوسرا سید یعنی انچارج ہونا کسی کا، اتھارٹی ہونا کسی چیز کے اوپر آپ کی. تیسرا مربی، مربی یعنی کیئر ٹیکر، دیکھ بھال کرنے والا، خیال کرنے والا، ریز کرنے والا. چوتھا منعم یعنی تحفہ دینے والا. اور 5واں قیم یعنی مینٹینر، زندہ رکھنے والا، پالنے والا. تو یہ 5 نام صرف ایک لفظ رب، الرب جسے ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے رب، اس میں یہ 5 نام انکلوڈڈ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ مالک ہے، مالک. اور دوسرا ورڈ کیا ہے؟ وہ انچارج ہے یا اتھارٹی ہے اس کو. دیکھیے ہر چیز کی جس کے ہم مالک ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کے اوپر ہماری اتھارٹی ہے. ایسا ضروری ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہمارا گھر ہے، ہم اس کے مالک ہیں اپنے گھر کے، لیکن اگر ہم اس گھر میں چاہیں کہ ہم جتنی 2 منزلہ ہمیں پرمیشن دی گئی ہے، ہم چاہیں تیسرا منزل بنا لیں، تیسری منزل بنا لیں، بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. تو ہمیں مالک تو ہیں ہم، لیکن ہمیں اتھارٹی نہیں ہے. کار ہے، کار کے ہم مالک ہیں، لیکن اس کار کو ہم چاہیں اس کو ماڈیفائی کر دیں، اس کا نمبر پلیٹ بدل دیں، نکال دیں نمبر پلیٹ، کر سکتے ہیں ایسا؟ فائن ہو جائے گا. تو کئی بار ہم کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کے اوپر اختیار نہیں ہوتا، مکمل اختیار نہیں ہوتا، مکمل اتھارٹی نہیں ہوتی ہمیں. اسی طرح ہم جس چیز کے مالک ہوتے ہیں، جس چیز کے اونر ہوتے ہیں، یقین ضروری نہیں ہم اس کی ہم پراپر کیئر بھی کر رہے ہوں، اس کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہوں. ہمارے گھر کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں، کتنے کپڑے ہمارے اندر الماری کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں کبھی، لیکن رکھے ہوئے ہیں. ہمارا 1980 کا VCR بھی کہیں نہ کہیں رکھا ہوگا. ہمارا پرانی چیزیں، پرانی چھوٹی چھوٹی کاریں جو ہم کھیلتے تھے وہ سب رکھی ہوئی. ہم کیا اس کی سب پراپر دیکھ بھال کر رہے ہیں؟ آج بتائیے آپ نہیں کر رہے. تو ہم اونر تو ہیں کئی چیزوں کے، لیکن ہم اس کے باوجود ہمارا اس کے اوپر مکمل اختیار بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ
ہم اس کی پراپر کیئر بھی نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کی پراپر کیئر ٹیکر بھی نہیں ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالی ہمارا مالک ہے اور اس کو مکمل اختیار ہے انسانوں کے اوپر. اللہ تعالی ہمارا مالک ہے اور وہ ہماری کیئر بھی کر رہا ہے, ہماری دیکھ بھال بھی کر رہا ہے, ہمارا خیال بھی رکھ رہا ہے. ہر چیز کا مالک ہے وہ, اور ہر چیز کی پراپر کیئر بھی کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تیسرا نام ہے گیور آف گفٹس. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تحفہ دینے والا. دیکھیے آپ کا باس جو ہے وہ آپ کو ہر مہینے کیا دیتا ہے؟ تنخواہ دیتا ہے. ہاں, تو جب وہ آپ کو تنخواہ دے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ اس کو تھینک یو بولو گے؟ آپ بولے نہیں, تھینک یو کہے گا, آئی ارن اٹ, میں نے محنت کری پورے مہینے, میرا حق ہے یہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو منعم ہے, تحفہ دینے والا ہے, تو وہ جو ہے جو بھی آپ کو دے رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. آپ کچھ بھی ارن نہیں کرتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ یہ میرا حق ہے مجھے ملنا چاہیے. اللہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ تحفہ ہے اس کی طرف سے. اور جب کوئی تحفہ دیتا ہے, شادیاں ہوتی ہیں حیدرآباد میں تو لفافے دیتے ہیں, لفافے. ہاں, اب کسی نے لفافہ دیا, آپ نے فوراً وہیں کھولا, ارے 500 روپے, کم سے کم 1000 تو دے. بولیں گے ایسا؟ بولتے ہیں کوئی بولتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو بولتا ہوگا, ایسا نہیں ہے. کوئی ایکسیپشن تو مل ہی جاتے ہیں انسانوں کے اندر, اور اگر کوئی بولتا ہے ایسا تو بعد میں مل سکتا ہے مجھ سے لیکچر کے بعد. تو جب کوئی تحفہ ہمیں دیتا ہے, when someone gives a gift, تو وہ تو گفٹ ہے, جو مل گیا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ نے جو بھی ہمیں دیا ہے, جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے ہمیں, کچھ لوگوں کو اللہ نے 5 انگلیاں دی ہیں, کچھ کو 4 دی ہیں, کچھ کو 2 ٹانگیں دی ہیں, کسی کوئی لمپ کرتا ہے, لنگڑاتا ہے, کسی کو 1 آنکھ دی ہے, کسی کو 2 دی ہیں, کسی کو پیسہ دیا ہے, کسی کو نہیں دیا. تو کیا کوئی شکایت کر سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ اللہ جو دے رہا ہے وہ اس کی طرف سے تحفہ ہے. تحفے میں شکایت نہیں ہوتی, جو مل گیا وہ مل گیا. تو اسی لیے اللہ کیا ہے؟ منعم ہے, منعم, گیور آف گفٹس. اور وہ قیم بھی ہے. قیم یعنی مینٹین کرنے والا. ہم سانس لے رہے ہیں, ہم لوگ سانس لے رہے ہیں, اگلی سانس آئے گی کہ نہیں آئے گی پتہ ہے آپ کو؟ تو کون مینٹین کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہماری ایک ایک سانس اس کے حکم پہ چل رہی ہے. وہ چاہے تو اگر اگلا حکم دے دو تو ہم اگلی سانس نہیں لے سکتے. ہر چیز, ہماری ایک ایک چیز جو باڈی کے اندر ہے, ہم کیا کہتے ہیں جب ہمارے کچھ پریشانی آتی ہے ہمارے اوپر, کہ اللہ کہاں ہے؟ ویئر از اللہ؟ میں اتنا پریشان ہوں, آج میرے اوپر اتنی پریشانی, کدھر ہے اللہ؟ ارے تم زندہ تو ہو, تمہارا جو دل دھڑک رہا ہے کسی بیٹری تھوڑی چل رہا ہے, کوئی بیٹری لگی ہے اندر جو دل دھڑکا رہی ہے؟ نہیں, تو اللہ ہی تو چلا رہا ہے. تم زندہ تو ہو. یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ کون مینٹین کر رہا ہے تم کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جو ہے وہ مینٹین کر رہا ہے. دیکھ, کچھ الفاظ ہوتے ہیں, میں آپ کو کچھ الفاظ دوں گا, اور ان کے تعلق سے, ان کے ریلیشن شپ میں دوسرے الفاظ ہوتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ کے جو نام ہوتے ہیں اس کی بھی ریلیشن شپ میں کوئی دوسری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہر چیز کا ضروری نہیں اس کے تعلق کے, اس کے اعتبار سے کوئی نام مل جائے آپ کو, کوئی دوسری چیز مل جائے. جیسے کہ ایک سائڈ ٹیچر ہے تو دوسری سائڈ اسٹوڈنٹ, ایک سائڈ پیرنٹس ہیں تو دوسری سائڈ بچے, ایک سائڈ وائف ہے تو دوسری سائڈ ہسبینڈ. ریلیشن شپ جیسا میں بتا رہا تھا, ایسے ہی اللہ کے ناموں میں بھی ریلیشن شپ ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی کیا ہے؟ ریلیشن شپ ہے. لیکن ہر نام کے ساتھ ریلیشن شپ ہے ضروری نہیں ہے. جیسے الحکیم اللہ کا نام ہے, وائز, حکمت والا. دوسرا کوئی الفاظ اس کے ساتھ نہیں آتا. لیکن خالق, کریٹر, دوسرا کیا آئے گا؟ کریشن. ہاں, پھر گیور, دینے والا, دوسرا کیا آئے گا؟ ریسیور, لینے والا. ایسے ہی ایک اور نام ہے اونر, تو دوسرا کیا آئے گا؟ اونر کا پراپرٹی. ہاں, اونر ہے تو دوسرا کیا آئے گا؟ پراپرٹی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ رب ہے. اور رب کے عوض میں دوسرا کیا آنا چاہیے؟
اللہ رب ہے تو دوسرا عبد, سلیو, عبد. تو یہی ہے کہ رب اور عبد. علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ جان لو کہ وہ رب ہے اور تم لوگ عبد ہو. پورے قرآن مجید کا علماء کہتے ہیں کہ جو مغز ہے, جو جسٹ ہے, جو ایسنس ہے, وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور تم لوگ کیا ہو, عبد ہو. اگر کسی چیز نے, کسی انسان نے یہ سمجھ لیا اور وہ بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلاتا رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے اور میں عبد ہوں, تو اس کی زندگی جو ہے وہ سکون میں رہے گی ہمیشہ. علماء کہہ رہے ہیں کہ پورے قرآن کا جسٹ, مغز, ایسنس وہ یہی ہے کہ آپ جان لیں اللہ کیا ہے, رب, اور آپ کیا ہے, عبد. عبد کو ہم تھوڑا سمجھ لیں کہ عبد کیا ہے. رب تو ہم نے سمجھ لیا, 5 الفاظ تھے اس کے. عبد کسے کہتے ہیں؟ کئی لوگ کیا ہوتا ہے عبد کا ترجمہ کیا کر دیتے ہیں, سرونٹ, نوکر. لیکن سرونٹ جو ہے وہ عبد کا صحیح ترجمہ نہیں ہے, کیونکہ سرونٹ جو ہے وہ صرف 8 گھنٹہ ہی ڈیوٹی کرتا ہے. کتنا گھنٹہ؟ کئی لوگ 9-10 گھنٹہ بھی کرتے ہیں, لیکن عام طور پر 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرے گا آپ کی. اور جس کام کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہے وہ وہی کام کرے گا, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا. مثال کے طور پر آپ نے ڈرائیور رکھا, آپ نے اس ڈرائیور سے کہا ذرا باتھ روم صاف کر دو, باتھ روم گندا ہو رہا ہے, کرے گا وہ؟ ہاں, میں ڈرائیونگ کے لیے رکھا گیا ہوں, میں کیوں باتھ روم صاف کروں گا؟ اس کے لیے کسی اور کو رکھو تم. وہ ڈرائیور کی ڈیوٹی ختم ہو گئی, 8 گھنٹہ ہو گیا, آپ نے کہا وہ 8 گھنٹہ ختم ہونے کا ذرا وہ فلاں سبزی لے کے آنا ہے باہر سے, مارکیٹ سے. ڈیوٹی آف, اب کام ختم, اب میں نہیں آنے والا ہوں. تو یہ ہے سرونٹ. لیکن سلیو جو عبد کا قریب تر ترجمہ ہے وہ کیا ہے, سلیو, غلام. غلام جو ہے وہ ہمہ وقت 24 گھنٹے آپ کا غلام رہے گا. آپ اس سے کہو گے بچوں کو چھوڑ کر آؤ, بچوں کو چھوڑ کے آئے گا. باتھ روم صاف کرو, باتھ روم صاف کرے گا. ڈرائیونگ کر, ڈرائیونگ کرے گا. ہاتھ پیر دبا, ہاتھ پیر بھی دبائے گا. صبح بولو گے, شام بولو گے, رات بے رات, آدھی رات کو بھی بولو گے تو وہ تیار ہے, کھڑا ہے آپ کے لیے, حکم بجا لانے کے لیے. تو یہ کیا ہے, عبد. لیکن سلیوری کا, غلامی کا جو تصور ہے انسانوں کے درمیان وہ نیگیٹو تصور ہے. یعنی یہ آدمی جو بیچارہ سلیو ہے آپ کا, یہ کیا ہے, یہ آدمی جو آپ کا سلیو ہے مجبوری میں سلیو ہے. یعنی اس کو بیچارے کو موقع ملے گا تو کیا کرے گا, بھاگ جائے گا. اگر آزاد ہونے کا موقع ملے گا تو کیا کرے گا. کئی سلیو, کئی جو غلام تھے, ان کو بیچاروں کو موقع ملا, بھاگنے کی کوشش کی, مارے گئے. تو فوراً موقع چاہیے انہیں بھاگنے کا. لیکن اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کا جو رشتہ ہے, جو تعلق ہے رب اور عبد کے درمیان, یہ مجبوری میں نہیں ہے, یہ آؤٹ آف فری ول ہے, بائی چوائس ہے, آؤٹ آف لو ہے. یہ آپ کے اوپر, اگر آپ اللہ کو سمجھ گئے, جان گئے, تو آپ خود مجبور ہو جائیں گے. آپ خود اپنی مرضی سے کہیں گے کہ نہیں, میں اللہ کا عبد بننا چاہتا ہوں, مجھے بننا ہے اللہ کا عبد. تو یہ آؤٹ آف لو. یہی فرق ہے دنیاوی سلیوری میں اور بندے اور اللہ کے درمیان کی سلیوری. یہی فرق ہے دونوں کی غلامی میں. یہاں کا, دنیا کا جو غلام کا تصور ہے وہ نیگیٹو ہے, لیکن اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو تصور ہے وہ کیا ہے, آؤٹ آف لو ہے, اپنی مرضی سے ہے, بائی چوائس ہے. اور سلیو اکثر اپنے مالک کو کیا کرتا ہے, پسند کرتا ہے. ہاں, غلام جو ہے وہ مالک کو پسند کرتا ہے کیا؟ عام طور پہ آپ دیکھیں گے تو نہیں کرتا. لیکن یہ ایک ایسی سلیوری ہے بندے اور اللہ کے درمیان, ایک واحد سلیوری ہے جس میں بندہ جو ہے وہ سلیوری اپنے اللہ کو رب ماننے سے پہلے ہی اس کی تعریف کرتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. تعریف اس اللہ کی, اس رب کی جس نے سارے عالمین کو بنایا. تو یہ ایسا رشتہ ہے جس میں بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے. دوسری جو آیت ہے وہ ہے الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. اور ہم کتنی بار قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں, کتنی ہیں, 114, جس میں 113 صورتیں جو ہیں وہ کیسے شروع ہوتی ہیں,
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان جو ہے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جی الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتائیں گے؟ The most compassionate, the most merciful. دا موسٹ کمپیشنیٹ، دا موسٹ مرسیفل. اور اکثر لوگ کیا ہوتا ہے ترجمہ کر دیتے ہیں مرسیفل. مرسی ہے اس کے اندر، لیکن مرسیفل جو ہے اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. کیونکہ مرسی مطلب آپ کسی کو مارنے جا رہے ہیں اور پھر آپ نے چھوڑ دیا اس کو. یو آر اباؤٹ ٹو پنش somebody but then you spared him. چھوڑ دیا آپ نے. پولیس نے آپ کو پکڑ لیا، ریڈ لائٹ آپ نے جو ہے ریڈ لائٹ تھی آپ نے کراس کر لی، رکے نہیں آپ، پولیس نے پکڑا آپ کو اینڈ دین ہی سیڈ چلو جانے دو. یہ کیا ہے؟ یہ مرسی ہے، مرسی. تو یہاں پہ پنشمنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے. رحمہ جو ہے لفظ رحمہ الرحمن الرحیم جس سے آتے ہیں، اس کا جو کنیکشن ہے وہ ہے لو سے، کیئر سے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کی دیکھ بھال کرتا ہے. اس سے اس کا کنیکشن ہے، لو اور کیئر سے رحمہ. اور رحمہ جو آتا ہے لفظ رحم سے آتا ہے. رحم، رحم سمجھتے ہیں؟ رحم ماں کا رحم. بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے، ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے بچہ، کیا بچہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ نہیں. کیا ماں بچے سے محبت کرنے لگی ہے ابھی تک کہ نہیں؟ کرنے لگی ہے. ماں محبت کر رہی ہے بچے سے. کیا بچہ محبت کر رہا ہے ماں سے؟ نہیں. کیا بچہ یہ جانتا ہے وہ کس جگہ پر ہے؟ نہیں جانتا. بچے کی ساری دنیا کو کون ٹیک کیئر کرا ہوا ہے اس ٹائم؟ اس کی ماں. اس کی ماں اگر گرتی ہے یا اس پہ کوئی اٹیک کرتا ہے، ہم پہ کوئی اٹیک کرے، ہم کیا کریں؟ اپنا منہ بچائیں گے، اپنا آپ کو بچائیں گے. لیکن ماں اگر جو پریگننٹ ہے، اگر آپ اس کو اٹیک کریں گے تو وہ کیا کرے گی؟ سب سے پہلے کس کو بچائے گی؟ اپنے رحم کو. تو یہ جو بچہ ہے وہ نہیں جانتا، he does not have any clue کہ اس کی ماں اس سے کتنی محبت کر رہی ہے. کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس کو. تو الرحمن الرحیم، رحمان جو لفظ ہے رحمان، یہ عربی کے اندر ایک صیغۃ المبالغہ کہتے ہیں اس کو. یعنی پیاسے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آتش. ہاں، لیکن عطشان اگر آپ نے کہہ دیا تو یعنی کیا ہو گیا؟ یعنی اتنی شدید پیاس لگی ہے اس کو کہ اگر وہ پانی نہیں دیا تو مر جائے گا. عطشان. ایسے ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو غاضب یعنی اینگری، غصہ ہونے والا. لیکن اگر آپ نے غضبان کہہ دیا یعنی وہ اتنے زیادہ، اتنا شدید غصے میں ہے کہ اگر اس سے زیادہ اور ہو گیا تو ہی وڈ ایکسپلوڈ، پھٹ جائے گا. اسے کیا کہتے ہیں؟ غضبان. ایسے ہی رحمان بھی اسی وزن کے اوپر ہے. یعنی اتنی شدید محبت، اتنی شدید شفقت، اتنی شدت کے ساتھ he loves you, he cares for you. تو یہ جو ہے رحمان بھی اسی وزن پر ہے جیسے غضبان ہے، جیسے عطشان ہے، جیسے جوان ہے، بھوکا آدمی. تو رحمان کا بھی وہی وزن ہے، اس میں شدت پائی جاتی ہے. 3 چیزیں آپ یاد رکھیے. میں آپ کو رحمان کی 3 چیزیں دوں گا اور رحیم کی 2 چیزیں دوں گا. رحمان کی جو 3 چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے شدت، اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے. دوسری، وہ ابھی ہو رہا ہے، رائٹ ناؤ، ابھی ہو رہا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ٹیمپرری ہے، یعنی عارضی ہے، پرماننٹ نہیں ہے. ڈر گئے آپ لوگ؟ عارضی ہے، عارضی، پرماننٹ نہیں ہے. لیکن رحیم میں 2 چیزیں ہیں. وہ ہے پرماننٹ، ہمیشہ، آلویز رہنے والی. اور دوسری چیز جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہو رہی ہے. رحمان کی 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی شدت، دوسری ابھی ہو رہا ہے، تیسری جی ٹیمپرری ہے، عارضی ہے. رحیم کی 2 چیزیں کیا ہیں؟ پرماننٹ ہے، دوسری ابھی ہو رہی ہے، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میری جیسے بیوی ہے وہ بہت صابرہ ہے، صابرہ ہے، پیشنٹ. شی از ویری پیشنٹ. لیکن از شی پیشنٹ رائٹ ناؤ؟
ہاں صابرہ تو ہے، لیکن ابھی میں یہاں حیدرآباد میں ہوں، وہ بھوپال میں ہے، تو کیا ابھی وہ صبر کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ صابرہ ہے کہ نہیں؟ پتہ ہو سکتا ہے وہ چیزیں پھینک رہی ادھر ادھر، ابھی تک اتنے دن ہو گئے واپس نہیں آئے بھوپال، ہاں حیدرآباد چلے گئے، تو ابھی وہ پیشنٹ ہے کہ نہیں؟ اللہ عالم، نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ تو ضروری نہیں کہ وہ ابھی بھی پیشنٹ ہو. اور اگر اللہ نے صرف الرحمن کہا ہوتا اور الرحیم نہیں کہا ہوتا، یا الرحیم کہا ہوتا اور الرحمن نہیں کہا ہوتا، تو کیا ہوتا؟ اگر صرف اللہ نے الرحمن کہا ہوتا تو شدت پائی جاتی، اور وہ ٹیمپرری ہوتا. صرف الرحیم کہا ہوتا تو اس میں شدت نہیں پائی جاتی. آپ سے دیکھیے آپ کہ دونوں چیزیں کتنی ضروری ہیں. اللہ نے الرحمن پہلے کیوں کہا اور الرحیم بعد میں کیوں کہا؟ الرحمن پہلے کیوں کہا اور الرحیم بعد میں کیوں کہا؟ مثال کے طور پر آپ اپنے آفس میں ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ کی آج سیلری کا ڈے ہے، اور آپ کو 5:30 بجے آفس سے چھوٹنا ہے، اور آپ کا باس جو ہے وہ ٹریفک میں پھنس گیا ہے، آپ ویٹ کر رہے ہیں، آپ کو آج سیلری ملنا ہے اور آپ کو فلائٹ پکڑنا ہے، عمرے کے لیے جانا ہے، آپ ویٹ کر رہے ہیں، 5:30 ہونے والا ہے، 5:15 ہو گیا، باس کو فون لگایا، باس کہہ رہا ہے میں ٹریفک میں آ رہا ہوں ابھی. آپ پریشان ہیں، کیا ہوگا؟ سیلری بھی لینا ہے، عمرے پہ بھی جانا ہے، اور باس جو ہے وہ کیا ہے، وہ راستے میں ہے. آپ کو فرینڈ آتا ہے، دوست کہتا ہے فکر مت کرو، اور باس از اے نائس گائے، اچھا آدمی ہے. آپ کو ارے اچھا آدمی ہو، چھوڑو، مجھے تو ابھی آنا چاہیے اس کو یہاں پر. ابھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہے؟ وہ بولے نہیں ابھی آ جائے گا رکو. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ اچھا آدمی تو ہے، لیکن ابھی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ کو سیلری کی ضرورت کب ہے؟ ابھی ہے، ابھی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ انسان جب پریشانی میں ہوتا ہے تو اسے فوراً اس ٹائم اسے چاہیے سولوشن. جیسے کہ آپ بہت بھوکے ہیں، اتنے شدید بھوک ہے آپ کو، آپ گھر پہنچے اور آپ کی وائف پوچھ رہی ہے اگلے ہفتے کیا کھاؤ گے؟ مجھے ابھی کھانا چاہیے، ابھی بھوکا ہوں میں. آپ جیسے ہی، لیکن ابھی آپ نے کھانا کھا لیا ایک بار، ہاں اب اگلے ہفتے کیا کھانا ہے پوچھو، کل کیا پکانا ہے، پرسوں کیا پکانا. لیکن ابھی آپ کی بھوک جو ہے وہ مٹانا بہت ضروری ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے رائٹ ناؤ جس کو ہم کہتے ہیں. تو ہم فیوچر کی بات تبھی کریں گے جب ہماری آج کی ضرورتیں اگر پوری ہوں گی، ابھی کی ہماری جو ضرورت ہے اگر وہ پوری ہوگی، تب ہم فیوچر کے بارے میں سوچ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے الرحمن دیا ابھی کے لیے اور الرحیم دیا فیوچر کے لیے. سمجھ رہے بات؟ الرحمن دیا اللہ نے ابھی کے لیے، اور الرحیم کاہے کے لیے دیا؟ فیوچر کے لیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابن عباس کا ٹائٹل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ٹائٹل دیا آپ کو؟ کوئی بتائے گا؟ جو بتائے گا اس کو انشاءاللہ ایک DVD ملے گی شمس کی طرف سے. ہاں تفسیر القرآن نہیں. کوئی اور؟ کوئی سسٹر جواب دینا چاہیں گے؟ ابن عباس کا ٹائٹل کیا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی عالم القرآن کہہ رہا ہے، کوئی تفسیر القرآن کہہ رہا ہے. لگتا ہے کسی کو DVD نہیں چاہیے، کچھ اور انعام رکھنا چاہیے تھا، شاید پھر صحیح جواب آتا. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبر الامہ، حبر الامہ، امت کا عالم. ہم جو ہے وہ قرآن کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. تو ابن عباس کو جو تھا وہ ٹائٹل دیا گیا تھا ترجمان القرآن. کیا دیا تھا؟ ترجمان القرآن. اور ابن عباس کہتے ہیں الرحمن الرحیم کے تعلق سے، کہتے ہیں الرحمن جو ہے وہ اس دنیا کے لیے ہے، اور الرحیم جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے، مومنوں کے لیے. ہم اتنی دیر سے گفتگو کر رہے تھے، ابن عباس نے ایک لائن میں سب بتا دیے. ہم نے 12-13 منٹ ہو گئے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے. ابن عباس نے ایک لائن میں کہہ دیا الرحمن اس دنیا کے لیے ہے اور الرحیم جو ہے وہ آخرت کے لیے. یہ دنیا کیا ہے؟ عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، اور آخرت کیا ہے؟ پرماننٹ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ الرحمن جیسے کہ میں نے کہا وہ ٹیمپرری ہے، تو یہ عارضی دنیا کے لیے ہے، اور الرحیم جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے، خاص طور پر مومنوں کے لیے.
اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے اور ہم جو ہیں وہ عبد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، یہ سب جان لیا ہم نے. لیکن ہوتا کیا ہے جب ہم نے جان لیا اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے، ماشاء اللہ، اب کچھ بھی کرتے رہو، جو دل چاہے کریں گے. بھائی صاحب حرام بزنس ہے آپ کا، ارے اللہ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، یہ دنیا میں بھی ہماری کر رہا ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے، جو ہونے دو، جو کر رہے ہیں کرنے دو. تو یہ ایٹیٹیوڈ. ایک صاحب تھے، ان کو موقع دیا گیا کنڈر گارڈن پڑھانے کے لیے. کنڈر گارڈن سمجھتے ہیں؟ نرسری کے بعد جو ہوتا ہے، کے جی، سینئر کے جی، جونیئر کے جی، سینئر کے جی، کنڈر گارڈن. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو میرا ایک الگ طریقہ ہے پڑھانے کا، اور میں بکس سے مطلب ایسے بچوں کو میں بہت زیادہ انٹریکٹیو اچھے ڈھنگ سے پڑھاتا ہوں، میں سٹوری سناؤں گا اور یہ کروں گا. حالانکہ کنڈر گارڈن بچوں کو پڑھانا اٹس دا ٹفسٹ جاب، بہت مشکل کام ہے. تو اب یہ بھائی صاحب کلاس میں پہنچے اور دیکھا بچے بیٹھے ہیں. تو بچوں آج میں تمہیں ایک فلاں کہانی سنانے والا ہوں، اور وہ کہانی سنائی، اور پھر انہوں نے ٹیبل پہ چڑھ کے بتایا، اور پھر الٹے لٹک کے بھی بتایا، اور بچے خوب انجوائے کر رہے، بہت خوش ہو رہے بچے. دوسرے دن آئے، دوسرے دن بھی پھر کہانی، پھر الٹے سیدھے حرکتیں کرنا اور الاٹ لگانا اور نئے نئے کرتب کر کے دکھانا. بچے یار انجوائے کر رہے. دوسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا. اب تیسرے دن آئے تو کہا بچوں کتاب کھولو. اب بچے کتاب کھولنے والے ہیں. اب یہ بولے کتاب کھولو، بچے چہرہ دیکھ رہے. ایک بچے نے کہا ہے الٹا ہو کے دکھاؤ. الٹا ہو کے دکھاؤ. ایک بچہ اٹھا اس میں سے اور جا کر پیچھے دیوار پہ کھڑا ہو گیا، پیچھے والی دیوار پر، اور کھڑا ہو کر کچھ پین سے دیوار کے اوپر لکھ رہا. اسکول کی دیوار پہ آپ سوچیے پین سے، اور ایسا لکھ رہا، لکھ کے ٹیچر کی طرف دیکھ رہا. اور ٹیچر دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو اس کا دوسرا بچہ آتا ہے اس کے پاس، ٹیچر دیکھ رہا ہے تجھے. ہاں پتا ہے، ہی از اے نائس گائے. ہاں تو کیا ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ نائس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اچھے برتاؤ کرنے لگتے ہیں، الرحمن الرحیم جیسے ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم ایسا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے تو بچے کیا یا لوگ کیا کرتے ہیں، دے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، فائدہ اٹھانے لگتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، اور بعد میں اللہ نے کیا کہا، مالک یوم الدین. الرحمن الرحیم تو ہے وہ، لیکن کیا ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، روز جزا کا مالک بھی ہے، حساب لینے والا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو تم کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے. مثال کے طور پر سپوز ایک ماسٹر ہے اور ایک سلیو ہے. ایک ماسٹر ہے اور ایک کیا ہے، سلیو ہے. اب ماسٹر نے کہا دیکھو یہ فلاں ایک لائن کھینچ دی، کہا اس لائن کے اس پار مت جانا. سلیو کو کہا یہ لائن کھینچ دی میں نے، اس لائن کے اس پار تمہیں نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. اب سلیو جو ہے وہ کھیلتا کودتا ادھر ادھر گھومتا پھرتا وہ لائن کے قریب پہنچا، اور کیا ہوا، ماسٹر بیٹھا ہے اپنی کرسی پر دیکھ رہا ہے. وہ سلیو کیا ہوا، غلطی سے ٹھک سے گر جاتا ہے لائن کے اس پار، گر گیا، اور جلدی جلدی اٹھا اور لائن کے واپس اس پار آ گیا. دوسرے دن وہ گیا اس کھیلتا کودتا، جان بوجھ کے اس نے کیا کرا، ایک پاؤں ایک پیر لائن کے اس پر رکھ کے واپس سے دیکھا، ماسٹر کچھ بولا نہیں، رکھا پیر اور واپس اندر ڈال دیا. تیسرے دن دیکھتا ہے ماسٹر بیٹھا ہوا ہے. تیسرے دن وہ جاتا ہے اس لائن کے پاس اور دونوں پیر اس سائڈ چلے جاتے ہیں اس کے، اور تھوڑی دیر رہ کے اس سائڈ واپس آ جاتا ہے. چوتھے دن دیکھ رہا ہے ماسٹر کہ وہ تو اس لائن کے اس پار ہی ہے، ادھر ہی نہیں آ رہا. تو ماسٹر کچھ دن بعد ادھر کیا ہوا، تم یاد ہے میں نے تم کو بولا تھا اس لائن کے اس پار نہیں جانا. بولے ہاں. بولے تم جتنی بار بھی اس پار گئے میں نے سب نوٹ کر لیا، اور اب میں ایک ایک کر کے ہر بار جتنی بار تم اس پار گئے کی وجہ سے تم کو سزا دوں گا. جتنی بار اس طرف گئے اتنی بار تم کو سزا ملے گی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ جو ہے
دین جو لفظ ہے دین، مالک یوم الدین، یہ آتا ہے دین سے. دین کہتے ہیں لون کو، قرضہ. اور جب آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ واپس لیتے ہیں پورے حساب کتاب سے. آج کل تو لوگ سود سمیت واپس لیتے ہیں. ہاں الحمدللہ مسلمان پھر بھی محفوظ ہیں، لیکن کئی مسلمان اس میں بھی انوالو ہیں. لیکن آج کل تو ہم سود سمیت واپس لیتے ہیں، لیکن قرضہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پورا پورا حساب واپس. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مالک یوم الدین، یعنی کہ ایک ایک چیز کا جو ہے حساب ہمارا اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے. ہر چیز، آپ کیا کر رہے ہیں، کیسے اٹھ رہے ہیں، کیسے بیٹھ رہے ہیں، ہر چیز کا حساب جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رکھ رہا ہے. اور آخرت کے دن ہمیں کتاب دی جائے گی کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کو کتاب دی جائے گی سیدھے ہاتھ میں، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں. تو اور کچھ لوگوں کو کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کو بہت ایزی اکاؤنٹنگ ہوگی. حسابل کیا ہوتا ہے؟ یسیرہ، ایزی، آسانی سے نکل جائیں گے. ہاں جیسے کہ مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے، جب 9/11 ہوا تھا، 9/11 جانتے ہیں؟ ہاں 9/11 2001 میں جو ہوا، تو اس کے بعد سے مسلمانوں کے لیے ٹریول کرنا بڑا مشکل ہو گیا. نئی مشینیں لائی گئی ایئرپورٹ کے اوپر، نئی چیزوں سے آپ کے پورے بیلٹ نکلواتے ہیں، جوتا نکلواتے ہیں، ساکس نکلواتے ہیں، کوٹ نکلواتے ہیں. اور پھر خاص طور پہ اگر آپ مسلمان دکھ گئے، ٹوپی داڑھی ہے آپ کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے. سچی. اور کبھی میرے ساتھ ہوا نہیں تھا ایسا، لیکن لاسٹ ٹائم جب میں یو کے گیا، اور اکثر تو میں حساب الیسیرہ ہو جاتا تھا، نکل جاتا تھا. لیکن اس بار کیا ہوا، لاسٹ ٹائم جب میں یو کے گیا تو ایک لیڈی بڑی ادب سے آئی، پولائٹلی، سر آپ ذرا اس سائڈ آئیں گے؟ کیوں بھائی کیا ہو گیا ایسا؟ نہیں پلیز سر، پلیز کم دس سائڈ. اور پھر وہ الگ جا کے اس نے پھر پوری پوچھ تاچھ کی، لمبا جوڑا فارم تھا، اس نے فارم بھرا. پھر بولا سوری ہم نے آپ کا ٹائم لے لیا اتنا، اس کے لیے آپ کو اس نے ایک کوائن دیا. میں نے یہ کیا کوائن ہے؟ بولے یہ ایک اسپیشل کوائن ہے، اس کو آپ لیں گے اور اس کو آپ دکھائیں گے تو آپ کو ایک ایکسپریس وے سے آپ کو نکل جانا پڑے گا. یعنی آپ کو اسپیشل راستہ دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے آپ کا اتنا ٹائم لے لیا، ٹائم ویسٹ کیا آپ کا. اس لیے اگر آپ اگلی بار یو کے آئیں گے تو آپ یہ دکھانا. اور پھر تو میرے دل میں سوچا اگلی بار کا ٹکٹ آپ دیں گی کیا؟ نہیں. لیکن بولے اگلی بار جب آپ یو کے آئیں گے تو آپ کو ایک فاسٹ لائن میں نہیں لگنا پڑے گا آپ کو. بہرحال تو حساب الیسیرہ. تو کئی بار ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کو تو روکا جانے والا ہوگا، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں نہیں، کئی بار ہمیں آسانی سے نکال دیا جائے گا. ایسے ہی آخرت کے دن کیا ہوتا ہے، اینجلز جو ہوں گے، فرشتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ the one who gets interrogated on the day of judgment، یعنی جس انسان سے بھی حساب کتاب لے لیا گیا آخرت کے دن، وہ ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. جیسے ہم آنسر شیٹ ہوتی ہے ہماری، ہم ٹیچر کے پاس لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ٹیچر کو کیا بولتے ہیں؟ ٹیچر فلاں پیج نمبر دیکھیے، پیج نمبر 57 پہ میں نے دیکھی وہ حج کیا ہے، حج مجھے آسانی سے نکل جان دو. وہ میں تہجد بھی ہے میری، تہجد دیکھی، تہجد. لیکن اینجل کیا کہے گا کچھ لوگوں سے؟ سر وی نو دیٹ یو کین گو. یہ ہوگا کیا؟ حساب الیسیرہ. اللہ تعالی ہم سب کو حساب الیسیرہ والوں میں سے بنائے. اور کسی بھی مسلمان کو اس کا حساب کتاب لینے کے لیے اگر اینجل نے روک دیا، فرشتے نے روک دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا اس کا، ختم ہو جائے گا. تو یہ 3 آیات جو تھیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو جان لیا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے، رب العالمین ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، اور مالک یوم الدین ہے، یعنی کہ حساب کتاب لینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس میں بیلنس کر دیا. یعنی آپ یہ نہیں سوچو کہ الرحمن الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں، میں مالک یوم الدین بھی ہوں، حساب کتاب بھی لوں گا تم لوگوں کا، جو کر رہے ہو سب کا حساب لینے والا ہوں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پنش کرنا نہیں چاہتا. قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واٹ ول اللہ گیٹ ان پنشنگ یو، تم کو سزا دے کر اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دینا چاہتا ہمیں، لیکن وہ جسٹ ہے، یعنی عادل ہے، انصاف پسند ہے. تو اگر ہم کچھ غلط کام کریں گے تو یقیناً انصاف جب اللہ تعالیٰ کرے گا تو پھر اس کی سزا بھی ہمیں ملے گی، اپنے جو بھی ہم کریں گے اس دنیا میں اس کے حساب سے. چوتھی جو آیت ہے
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब यहाँ पर अल्लाह ताला हुक्म नहीं दे रहा कि फ़अबुदु, कहो कि मैं तेरी बंदगी करूंगा, नहीं। अल्लाह कह रहा मैंने तुम्हें 3 आयत में अपना द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन मैंने तुमको दे दी अपनी। अब ये बंदे की तरफ से आवाज आएगी। अब ये अल्लाह नहीं कह रहा, बंदा कहेगा। क्या कहेगा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, के अल्लाह मैं तेरी ही बंदगी करूंगा और तुझसे ही मदद मांगूंगा, तेरी ही बंदगी करता हूं, तुझसे ही मदद चाहता हूं। तो ये बंदे की तरफ से आउट ऑफ चॉइस वो ऐसा करेगा। तो जब हम किसी डॉक्टर, फेमस डॉक्टर होता है कार्डियोलॉजिस्ट, अब हमने उसका लोहा मान लिया एक बार कि वो सबसे दुनिया का बेस्ट डॉक्टर है, तो हम क्या करेंगे फिर? अब जब कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसी के पास जाएंगे कि नहीं? क्योंकि हमने मान लिया कि ही इज द बेस्ट। तो इसी तरह हमने जब अल्लाह ताला को मान लिया कि वो रब है, अर्रहमान है, अर्रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, हमारी हर चीज का हिसाब किताब लेने वाला है, तो फिर अब बंदगी जो होगी वो किसकी होगी? अल्लाह की होगी। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? वर्शिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यकीनन अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन को नहीं बनाया सिर्फ इस चीज के लिए कि वो क्या करे? मेरी बंदगी करे, मेरी इबादत करे। तो ये इबादत जो है इतना, जैसे हम पहले भी अब्द के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब इबादत के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। इब्न तैमिया कहते हैं रहमहुल्लाह कि अगर आपको अल्लाह का स्लेव बनना है, अल्लाह का बंदा बनना है, तो 5 कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करना पड़ेंगी। क्या है वो? पहली है इताअत, ओबीडियंस, यानी ला ताअतिल मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, यानी किसी भी क्रीचर की बात नहीं मानी जाएगी अल्लाह की नाफरमानी करके। यानी किसी भी क्रिएशन की बात नहीं मानी जाएगी, आप अल्लाह की नाफरमानी करके किसी क्रिएशन की बात नहीं मान सकते। ला ताअतिल मखलूकिन, किसी मखलूक की बात नहीं मान सकते खालिक की नाफरमानी करके। तो इसलिए ओबीडियंस किसकी होनी चाहिए? सिर्फ अल्लाह की, इताअत उसी की होनी चाहिए। और अगर आपने अल्लाह की नाफरमानी करके किसी मखलूक की बात मान ली तो ये शिर्क हो गया। दूसरी कंडीशन लव, मोहब्बत, हुब, यानी कि लव जो है आप अल्लाह से ज्यादा किसी से भी मोहब्बत नहीं करें। सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करना चाहिए? अल्लाह से। कहते तो हैं, हमने करते हैं क्या? हाँ, पूछते हैं सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो, तो बोलेंगे अल्लाह से। लेकिन करते किससे? बीवी से नहीं, बीवी से तो नहीं। हाँ? तीसरी जो चीज है वो है तवक्कुल, ट्रस्ट, यानी कि हम कंप्लीट ट्रस्ट, यकीन जो है वो अल्लाह ताला में रखें कि जो भी अल्लाह ताला हमारे साथ कर रहा है, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, अल्लाह के इज़्न से हो रहा है, अल्लाह की परमिशन से हो रहा है और वो हमारे खैर के लिए है। ये तवक्कुल, ये ट्रस्ट, और फिर उसके साथ सब्र करना, तवक्कुल करना, उस पर भरोसा करना कि वो जो कुछ भी हमारे साथ कर रहा है वो हमारे खैर के लिए, हमारी बेहतरी के लिए। तो तीसरी कंडीशन क्या हो गई? तवक्कुल। चौथी कंडीशन जो है वो है सिंसेरिटी, यानी इखलास। हमारा हर एक्शन, हमारा हर अमल, हमारी हर इबादत करने वाली जो चीज़ है, जो भी हम इबादत कर रहे हैं, वो हर चीज़ खालिस किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह के लिए। हमारा सजदा, हमारा रुकू, हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी मखलूक के लिए नहीं, बल्कि अपने खालिक के लिए होना चाहिए, खालिस। पांचवी है टर्म्स ऑफ स्लेवरी, यानी गुलामी की जो शराइत हैं वो इब्न तैमिया कह रहे हैं। यानी कि अगर आप देखिए हर चीज में कुछ ना कुछ मियाँ बीवी में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नहीं? मियाँ बीवी में एक मुआहदा होता है, भाई तुम मेरी राइट फुलफिल करोगी, मैं तुम्हारी राइट फुलफिल करूंगा। हाँ, ऐसे ही टीचर और स्टूडेंट में भी एक मुआहदा है, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए आप गवर्नमेंट और रियाया जो है उनमें भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, भाई आप हमें टैक्स दीजिए, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आपके लिए रोड बनाएंगे, आपके लिए फला चीज रखेंगे, ये रखेंगे, आप टैक्स दीजिए। लेकिन तो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बंदे और अल्लाह के दरमियान, ये इसमें बंदे का कुछ नहीं है। सारे टर्म्स और कंडीशंस कहां से आएंगे? अल्लाह की तरफ से आएंगे। हर टर्म और कंडीशन कहां से आएगी? अल्लाह की। बंदा कोई कंडीशन नहीं रख सकता यहां पर। ये है 5 कंडीशन। पहला ओबीडियंस,
دوسرا لو، تیسرا توکل یعنی ٹرسٹ، چوتھا سنسیریٹی، اور پانچواں ٹرمز اور کنڈیشن جو کہ صرف اللہ کی طرف سے آئیں گی۔ عبادت کا ترجمہ ہم اکثر کرتے ہیں ورشپ، ہاں، لیکن ورشپ مکمل ترجمہ نہیں ہے۔ عبادت کے اندر ورشپ بھی آتی ہے اور سلیوری بھی آتی ہے، دونوں چیزیں ہیں، ورشپ اینڈ سلیوری۔ یعنی کہ اگر عبادت کا ترجمہ ہم ورشپ کر لیں تو ہم دن میں 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے ورشپ کرتے ہیں اللہ کی، بتائیے آپ؟ ہاں، ایک مشکل سے 1 گھنٹہ۔ 5 نمازیں اگر آپ کاؤنٹ کر لیں تو کتنا ہوگا؟ ایک نماز کتنی دیر کی ہوگی؟ 10 منٹ کی ہوگی، تو 5 نمازیں 50 منٹ، 1 گھنٹہ مشکل سے۔ تو یعنی ہم اللہ کی بندگی جو ہے وہ صرف 1 گھنٹہ ہی کر رہے ہیں، اور 23 گھنٹہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ تو یہ کیا یہی مقصد ہے؟ یہی عبادت ہے؟ اللہ اسی کی توقع کر رہا ہے ہم سے؟ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، کئی مسلمان، انہوں نے جا کر ظہر کی نماز پڑھی اور پھر عصر کی نماز پڑھی اور بیچ میں چلے گئے فلم دیکھنے۔ ہاں، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو کیا آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، عبادت تو کر رہے ہو، اس نے ظہر بھی پڑھی ماشاءاللہ، عصر بھی پڑھی الحمدللہ، لیکن اس نے کیا بیچ میں کیا کرا؟ بولا یہ تو میرا ٹائم ہے، ہاں، اس میں تو جو مل چاہوں کروں۔ وہ گیا مال اور فلم دیکھ کے پھر ماشاءاللہ عصر کی نماز پڑھنے آ گیا۔ بلکہ ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں، ارے ہمارا بچہ تو آل راؤنڈر ہے، الحمدللہ، نماز 5 وقت کا نمازی ہے اور فرسٹ ڈے فرسٹ شو بھی دیکھتا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، اسپورٹس میں بھی بہت آگے، سوئمنگ بھی بہت آگے، تو آل راؤنڈر ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا معیار ہو گیا آج کل۔ اور کئی مسلمان پورا دن روزہ رکھا اور روزہ کیسے کھولا، سمجھ رہے؟ تو یہ ورشپ آپ نے کری پورا دن، لیکن آپ اللہ کے بندے نہیں کہلائے۔ اللہ کی بندگی میں ورشپ بھی شامل ہے اور سلیوری بھی شامل ہے، یعنی آپ مکمل طور پر اللہ کے سلیو ہیں اور ساتھ میں آپ ورشپ بھی کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کی ہر چیز، آپ کا سونا، بیٹھنا، اٹھنا، کھانا، پینا، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، ہر چیز میں، اور ہر چیز میں آپ کو ثواب ملنا چاہیے۔ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جب ہم ہر چیز اب اللہ کے مطابق کریں گے تو کیا ہوگا؟ تب آپ اللہ کے بندے کہلائیں گے۔ یعنی بندگی میں 2 چیزیں شامل ہیں، آپ یاد رکھیے، ورشپ جس کو ہم نماز سے کرتے ہیں، روزے سے کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں۔ اب آپ حج کر رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں، لیکن جب آپ پلین میں ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ سو رہے ہیں تو کیا بندگی کہلائے گی؟ ہاں، بندگی کہلائے گی جب آپ اللہ کے لیے عبادت کرنے کے لیے کہ نہیں مجھے حج کرنا ہے، اس کے لیے مجھے آرام بھی ضروری ہے، تو آپ آرام کریں تو اس کی بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو بندگی کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ بندگی میں آپ کے ورشپ بھی شامل ہے اور سلیوری بھی شامل ہے۔ عربز، مکہ کے جو مشرک تھے، انہوں نے اللہ کی عبادت کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا اور اللہ کی سلیوری سے بھی انکار کر دیا تھا۔ عبادت کرنے سے کیسے انکار کیا کہ نہیں ہم تو اللات، العزیٰ، المنات ان کے سامنے جھکیں گے، اللہ کے سامنے نہیں۔ تو یہ تو اوپن شرک تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم سلیوز کے ساتھ برا برتاؤ بھی کریں گے، ہم لڑکی پیدا ہوگی تو اس کو زندہ درغور بھی کر دیں گے، ہم شراب بھی پئیں گے، ہم زنا کاری بھی کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں کہ انہوں نے سلیو بننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تو یہ تھے مکہ کے مشرک، تو انہوں نے اللہ کی ورشپ سے بھی انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی سلیو بننے سے بھی انکار کر دیا۔ اب سلیو ایسا بندہ ہے جو وہی کام کرتا ہے جو ماسٹر چاہتا ہے، ہاں، اور جو فری آدمی ہے، آزاد آدمی ہے، وہ کیا کہے گا؟ جو میں کرنا چاہوں گا وہ کروں گا۔ تو اس لیے اسلام کے اندر آپ فری نہیں ہیں۔ اسلام میں ایک مسلمان کے لیے کوئی ہالیڈے نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے 5 دن ہم کام کرتے ہیں کسی آفس میں، آپ کہتے ہیں 6واں 7واں دن ہمارا ہے، اب ہمیں جہاں جو کرنا ہے ہم کریں گے، ہمیں باس سے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن اسلام کے اندر کوئی ہالیڈے نہیں ہے۔ آپ کی زندگی ون ورشپ آف ایکٹ سے دوسری ورشپ آف ایکٹ پہ جانا چاہیے۔ ایک عمل کیا ورشپ کا، دوسرے عمل
پہ جانا چاہیے. ایک عمل سے دوسرے عمل جو کر رہے ہیں آپ, وہ سارا ورشپ اور سلیوری کے اندر آنا چاہیے. کہیں بھی آپ کو فری نہیں ہے, آپ سلیو ہی ہیں. جہاں آپ نے سوچا کہ اب یہ میرا دن ہے, میں جیسا دل چاہے جیوں, نہیں, یہ اس دنیا میں تو نہیں ہے. تو کوئی ہالیڈے کا تصور نہیں ہے. اب سلیو کا کام کیا ہے؟ اپنے ماسٹر کی ہیلپ کرنا. سلیو کیوں رکھتا ہے آدمی؟ بھئی میرا کام کرے, میری ہیلپ کرے, اسی لیے سلیو چاہیے اس کو. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مدد مانگو. یہ ایک ایسا پہلا مالک ہے جو کہہ رہا ہے اپنے سلیو سے کہ میری مدد مانگو, میں تمہاری مدد کروں گا. حالانکہ آدمی سلیو کیوں رکھتا ہے؟ اپنی مدد کے لیے. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد کروں گا, تم میرے, یو آر مائی سلیو, تم میرے سلیو بھی ہو اور میں تمہاری مدد بھی کروں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں. دیکھیے مدد کا جو سلسلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نستعین, جو آتا ہے آن سے, آن لفظ آتا ہے نستعین آن سے, یعنی کہ اف یو ہیو اے فلیٹ, آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کا ٹائر جو ہے وہ پنچر ہو گیا. اب آپ نے جیک نکالا, اپنے ٹائر کے اندر لگایا اور آپ محنت کر رہے ہیں اور دیکھا ایک بھائی صاحب نکل رہے ہیں وہاں سے, بھائی صاحب ذرا مدد کرنا میری, اور پھر انہوں نے ہاتھ لگا دیا اور ماشاء اللہ جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ آپ کی ٹائر بھی چینج ہو گیا, سب بدل گیا, اسٹیپنی تھی آپ کے پاس. تو آن کے اندر یعنی آپ کی جو کوشش ہے وہ ہونا ضروری ہے. یعنی آپ کوشش کر رہے ہیں اور پھر وہ آدمی آیا, اس نے آپ کی کیا کری؟ مدد کر دی. تو یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی خود کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس لیے اللہ نے کہا, پہلے اللہ نے عبادت کا کہا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین بعد میں آیا, اللہ کی مدد کب آئی؟ بعد میں آئی. پہلے کیا آئی؟ عبادت. اور عبادت کیا ہے؟ کس کا مشن ہے, کس کا مقصد ہے؟ یہ ہمارے سارے مسلمانوں کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے, اللہ کی بندگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے تم عبادت کرو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. تو تم اپنا تو پارٹ کرو پہلے. آپ دیکھیے بدر کا واقعہ لیجیے. آپ دیکھیے اینجل جو تھے, فرشتے جو تھے, وہ پہلے سے بدر میں ویٹ نہیں کر رہے تھے, بہت دیر ہو گئی آئے نہیں یہ لوگ. ہاں, اینجل کوئی پہلے سے بدر میں رہ کے موجود نہیں تھے, بلکہ صحابہ بدر میں گئے, لڑے, پھر اللہ کی مدد آئی, پھر اینجلز آئے مدد کرنے کے لیے, فرشتے آئے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا, آگ جو تھی وہ پہلے سے فریز نہیں ہو گئی تھی, پہلے سے برف نہیں بن گئی تھی. اگر پہلے سے برف ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈالتے وہاں پر نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا, پھر آگ جو ہے وہ کول ہو گئی. تو اللہ کی مدد اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو پہلے اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا. پہلے آپ اپنی بندگی تو کریے, آپ جو اللہ نے آپ کے اوپر فرض کی ہے, آپ تو اللہ کی ورشپ تو کریے, آپ اللہ کے سلیو تو بنیے, پھر آپ اللہ سے توقع رکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا. تو نستعین جو ہے وہ جب ہی ملے گا آپ کو, اللہ کی مدد جب ہی ملے گی جب آپ اپنا پارٹ پلے کریں گے. لیکن انسان جو ہے وہ نہیں جانتا کہ دوسرا انسان کیا چاہتا ہے. جانتا ہے اللہ نے, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب کیا مدد چاہتے ہیں؟ اب میں آپ سے کہوں فلاں اے بھائی میری مدد کرنا, ارے کیا مدد کرنا, مجھے کیا چاہیے تم کو؟ تو اگر اب وہ لسٹ ہم نکال لیں پوری تو کتنی لمبی لسٹ ہو جائے گی. سورہ فاتحہ تو بہت لمبی ہو جائے گی. انسان کی اگر کیا کیا اسے چاہیے, کیا کیا ہیلپ چاہیے اللہ سے, وہ پوری بہت لمبی ہو جائے گی. تو انسان تو نہیں جانتا, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ جانتا ہے. آپ کو صرف کہنا ہے ہیلپ, اللہ میری مدد. اللہ جانتا ہے تمہیں کیا کیا چاہیے, وہ تم کو دے دے گا. تو اپنا پارٹ پلے کیجیے اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ کیسے آتی ہے. آپ نے ایک آدمی کو بلایا کہ بھائی صاحب سنو, تم آج سے میرے غلام ہو. ٹھیک ہے. اب بیچارہ ایک جگہ کونے میں جا کے کھڑا ہو گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا, تو آیا آپ کے پاس 1 گھنٹے کے بعد, سر کچھ چائے کافی کچھ چاہیے آپ کو؟ اب وہ پریشان ہے صرف, بھائی مجھے غلام بنا لیا لیکن میں کروں کیا, کچھ کام تو دو مجھے. تو آگے کیا آ رہا ہے, اہدنا الصراط المستقیم,
آگے کیا آ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا یعنی گائیڈنس، یہ انسٹرکشنز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دیے، صرف سلیو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ کی طرف سے گائیڈنس آئی، ہدایات آئیں جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ، ہمیں سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کر، ہدایت دے، ہمیں وہ انسٹرکشنز دے کہ ہم سیدھے راستے پر رہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ پھر اللہ کی طرف سے آئی. اور یہاں پر ایک عربی کا بڑا بہترین نقطہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا نہ تو لس ہے، نہ الس ہے، اور نہ بس صراط ہے. نہ تو الس صراط ہے، نہ بس صراط ہے، اور نہ ہی لس صراط ہے. تینوں چیزیں نہیں ہیں یہاں پر. اہدنا الصراط سیدھا سیدھا ہے. اگر اللہ کہتا کہ اہدنا الس صراط المستقیم تو اس کا معنی ہوتا کہ گائیڈ اس ٹو دی اسٹریٹ. الہ کے معنی ہوتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی آئے پتہ پوچھنے کے لیے، ہاں کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے، مجھے کیا پتہ ہے، تو آپ نے اس کو بتایا بھائی ادھر جانا، فلاں جانا، ادھر مڑنا، ادھر جانا. تو یہ ہو گیا الس، یعنی آپ نے اس کو پتہ بتا دیا، ڈائریکشنز بتا دیے. اب وہ آدمی آپ کے پاس آیا پتہ پوچھنے، اگر آپ کو لس صراط بتانا ہے یعنی راستہ بتانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ہاتھ پکڑ کر لے کے گئے اور آپ اس کو گھر تک چھوڑ کر آئے. تو یہ ہو جائے گا لس صراط المستقیم. الس صراط المستقیم آپ نے پتہ بتا دیا، ڈائریکشنز بتا دیے. لس صراط المستقیم کیا ہو گیا کہ آپ اس کو گھر تک ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے. اور بس صراط کیا ہو گیا؟ BIS یعنی بے لگا دیا اگر آپ نے، تو یعنی آپ نے کہا فلاں یہ لو کار لو اور جاؤ اپنے گھر، میں چھوڑوا دیتا ہوں تم کو. کار بھی مل گئی. لیکن اس آیت میں نہ تو الس صراط ہے، نہ لس صراط ہے، اور نہ بس صراط ہے. تینوں نہیں ہیں. اہدنا الصراط سیدھا سیدھا ہے. تو عربی کا قاعدہ ہے جب تینوں نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں موجود ہیں. یعنی آپ کو چاہیے انسٹرکشنز، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، قرآن دیا، حدیث دیا، سارے انسٹرکشن بتا دیے، ڈائریکشنز بتا دیے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ہے، یعنی ہر حالت میں جب آپ اس کی بندگی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ میں، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے. اور پھر اس نے اس راستے کو بھی آسان کر دیا، یعنی گاڑی ساتھ میں بھیجنا، وہ راستے کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور وہ راستہ بتا کر، اور وہ راستہ ایک دم سیدھا رکھا اللہ نے. اہدنا الصراط، صراط کہتے ہیں سیدھے راستے کو. اگر آپ کہیں راستہ ایسا ٹیڑھا میڑھا ہے تو اس کو صراط نہیں کہا جائے گا. صراط کہتے ہیں بالکل سیدھے راستے کو. تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اس نے آپ کو علم بھی دیا، قرآن دیا، حدیث دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہ خود بھی آپ کے ساتھ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے ریڈ سی کی طرف، اور فرعون کا لشکر ان کے پیچھے آ رہا تھا، اور یہود ان کے ساتھ تھے، اور سامنے سمندر تھا، تو کیا ہوا؟ یہود شکایت کرنے لگے کہ موسیٰ تم نے تو کہا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم نے تو کہا تھا کہ ہم بچ جائیں گے، یہ تم نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ فرعون کا لشکر پیچھے سے آ رہا ہے اور تم نے ہمیں سمندر کے پاس لا کے کھڑا کر دیا، اب کیا ہوگا؟ اب تو ہم مارے جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، کہ یقیناً میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ دکھائے گا. اور پھر انہوں نے عصا مارا، اور عصا مارتے ہی جو ریڈ سی ہے وہ پھٹ گیا، اور اس میں سے راستہ نکال دیا اللہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور جب مشرک آپ کے پیچھے آئے، اس غار تک پہنچ گئے جہاں آپ چھپے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہر جگہ ہماری مدد کے لیے موجود ہے. تو لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ پہلے اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کی ورشپ کریں، اس کے سلیو بنیں، تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ آپ کو. اور ہم شرک یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنا، کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور کو رکوع کرنا، کسی اور کی اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور کو دے دینا،
یا کسی مخلوق کی صفت اللہ تعالیٰ کو دے دینا، یہ ساری چیزیں کائے میں آئیں گی؟ شرک میں آئیں گی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو جان لیں گے تو ہم کس کی عبادت کریں گے؟ پھر اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اور پھر اللہ کی جب عبادت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی مدد جو ہے وہ ضرور آئے گی ہمیں انشاءاللہ۔ اور یہی شرک کا جو لاجک ہے کہ نہیں اللہ کی عبادت کیوں کریں، اس سے اچھا ہے کسی سیکنڈ پرسن کی اس کو کچھ پیسہ دے دیتے ہیں اور وہ ہمارا کام کر دے گا، کیونکہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے اللہ کی عبادت۔ یہی شرک کا لاجک ہے۔ تو اس لیے ہمیں صرف اللہ ہی کی بندگی کرنا ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے، اور اگر ہم اللہ کی بندگی نہیں کریں گے تو کسی نہ کسی کے تو سلیو ہم رہیں گے ہی، چاہے ہم پیسے کے سلیو ہوں، اپنی فیملی کے سلیو بن جائیں، اپنی کمپنی کے سلیو بن جائیں، اپنے سٹیٹس کے، اپنی رینک کے، اپنے عہدے کے، کسی نہ کسی چیز کے تو ہم سلیو رہنے ہی والے ہیں۔ اسی لیے تو انسان 1000 سجدے کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کرتا ہے، لیکن اسے پتا نہیں کہ اگر وہ صرف اللہ کو سجدہ کر لے، اللہ کی بندگی کر لے، تو یہ سارے سجدوں سے اس کو نجات مل جائے گی، اور وہ 1000 سجدے کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ہم سلیو بنے ہوئے ہیں کسی نہ کسی چیز کے، تو اگر ہمیں ان ساری سلیوری سے آزادی چاہیے تو ہمیں عبادت کرنا پڑے گی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بھائیوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ مسلمان کے معنی؟ جی معنی یا مطلب اس کا؟ اچھا، میں بتا رہا ہوں میں مسلمان ہوں۔ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مسلمان کے معنی، اگر میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کیا میں واقعی میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں؟ یقیناً آپ نے کہہ دیا میں مسلمان، تو آپ ہیں مسلمان، اور ماشاء اللہ۔ مسلمان کے جو معنی ہیں یعنی اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اس انسان کو کہتے ہیں جو انسان اپنی مرضی، اپنی رضا، اپنی ول کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے سپرد کر دے۔ تو یعنی ہم اپنی مرضی کے مطابق نہ جئیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق جئیں۔ تو جو انسان اس چیز کے اوپر کہتا ہے کہ ہاں انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جیوں گا، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے ویسا کروں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا پوری کرنے کی، تو یقیناً جو ہے وہ انسان جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ اس چیز پر کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا انشاءاللہ، تو وہ اس کو ہم مسلمان کہیں گے۔ جو مسلمان کہتے ہیں ون ہو سبمٹس ہز ول ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ امید کرتا ہوں اس سوال کا جواب ہوگا۔ اور کوئی سوال؟ حضرت صاحب یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ بڑا عمدہ لیکچر رہا، بڑا بہترین ایکسپلینیشن رہا۔ انسان مختلف اقوام اس کرۂ ارض پہ رہتے ہیں، there are different communities, there are different people living on this earth, they are all bandas of Allah, he is the creator، اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے سجدے کر رہا ہے، مان بھی رہا ہے۔ How this sajda is going to be different and how we Muslims can prove that what we are doing is perfect؟ بھائی صاحب نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی ریلیونٹ اور بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ ہر انسان جو ہے یا ہر بندہ، ہر جو بھی کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں بھی اللہ کی بندگی کر رہی ہوں، یا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی اپنے سجدہ کر رہا ہوں۔ تو کیسے مسلمان کا سجدہ ہم کیسے کہیں کہ وہ صحیح ہے اور جو باقی لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے؟ دیکھیے جب ہم نے اللہ کو مان لیا تو ہمیں ماننا کس کی ہے؟ اللہ کی ماننا ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ نے جو کہا اگر ہم وہ مانیں گے تو وہ صحیح کہلائے گا۔ اگر آپ اپنی مرضی کے حساب سے سجدہ کریں گے، اپنی مرضی کے حساب سے بندگی کریں گے، اپنی مرضی کے حساب سے، اگر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، آپ کہو گے کہ میں 6 پڑھوں گا، 6 پڑھنا ایک زیادہ ہی ایڈ کر رہے ہو، آپ زیادہ ہی پڑھ رہے ہو، لیکن وہ چیز جو ہے وہ دین میں بدعت کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ بدعت۔ اور وہ چیز جو ہے وہ صحیح اللہ کی بندگی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے جو کہا، جتنا کہا اتنا کرنا، یہ جو ہے وہ اللہ کی صحیح بندگی ہے۔ تو دوسری کریشن، اگر انسان کے علاوہ دوسری کریشن کی طرف جائیں تو وہ تو سب اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، جو اللہ کہہ رہا ہے وہی کر رہے ہیں وہ لوگ۔ پیڑ ہے، پہاڑ ہے، پیڑ پودے ہیں، اینجلس ہیں، فرشتے ہیں، یہ ساری اپنے اپنے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اپنے حساب سے۔ ان کے پاس کوئی فری ول نہیں ہے،
کوئی فریڈم آف چوائس نہیں ہے. اینجلس کے پاس کوئی فریڈم آف چوائس نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو جن ہیں, انسان ہیں, ان کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اللہ کی مانے یا نہ مانے, آپ کے اوپر ہے. تو یہ جو اختیار ہے اس کا وہ کیا استعمال کر رہے ہیں. اور مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں, آپ دیکھیے کیا وہ واقعی میں اللہ کی مان رہے ہیں. تو اس سے ہمارا جو کرائیٹیریا ہے وہ ہے قرآن اور حدیث. یہ ہمارا معیار ہے. اس معیار پہ جو اترے گا وہ اس کو ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. یعنی اگر آپ کہیں گے میں بھی سجدہ کرتا ہوں, تو آپ کس طرح سجدہ کر رہے ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ پورا سیدھا لیٹ جاتے ہیں سجدہ کرتے, تو الٹا لیٹ جاتے ہیں اوندھے منہ, تو وہ سجدہ کہلائے گا؟ نہیں, وہ سجدہ نہیں کہلائے گا. بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا, ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتائی. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے اور سیدھے آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے, ممبر پہ, اور آپ نماز پڑھنے لگے. صحابہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رکوع بھی کر لیا. اب کہیں سجدہ کیسے ہوگا, سجدہ تو ہو نہیں سکتا ممبر کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ سے اترے, سجدہ کیا, سجدہ کر کے واپس ممبر پہ چڑھ گئے نماز کی حالت میں. تو کیوں ایسا کیا آپ نے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو آپ نے ڈیمانسٹریشن دیا, لوگوں کو بتایا کہ نماز کیسی پڑھی جانی چاہیے, اللہ کی بندگی کیسے ہونا ہے. آپ اپنے حساب سے اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کر کے ویسی ہی بندگی کرنا ہے ہمیں, وہ بندگی ہے. تو آپ صرف اللہ کی تعریف کرتے رہے, اور اللہ کی نہیں مانے. آپ اپنے باس کو کہیں میرا باس بہت اچھا, میرا باس یہ, میرا باس وہ. باس نے کہا پانی لاؤ, نہیں جوس پیو. ارے پانی لاؤ, نہیں جوس پیو. ارے جوس تو اور اچھا ہے نا, جوس پیو. لیکن جو باس نے کہا وہی, باس کہے گا پانی لاؤ نہیں تو فائر. پانی فائر میچ ہو گیا. پانی لاؤ نہیں تو فائر مطلب باہر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانسٹریشن کر کے دکھایا. اسی طرح جب آپ نے حج کیا تو اونٹ کے اوپر سوار ہو کے حج کیا. کیوں کیا؟ پہلے تو یہ بتانے کے لیے کہ اونٹ پر سوار ہو کے حج کرنا جائز ہے, طواف کرنا اونٹ پہ. اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم اونٹ پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں, سارے ارکان کر رہے ہیں, تو صحابہ کیا کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ہر صحابہ کو ویزیبل ہو رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. جمرات پہ گئے تو کیا کیا, طواف کیا تو کیا کیا, مینا میں کیا کیا, تو مزدلفہ میں کیا کیا, ہر چیز صحابہ دیکھ رہے ہیں. ڈیمانسٹریشن, پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے دکھایا. تو ہر آدمی کلیم کرے گا کہ میں کر رہا ہوں, میں بھی اللہ میں مانتا ہوں. ارے کیسے اللہ میں مانتے ہو تم, لیکن کس طرح کی کیا صفت ہے تمہارے اللہ کی. تو انہوں نے تو انسانوں کی صفت گاڈ کو دے دی, گاڈ کی صفت انسانوں کو دے دی. تو اس طرح کے گاڈ میں وہ لوگ مان رہے ہیں. تو ان کے پاس جو صحیح تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رب کیسا ہے, اس کی ربوبیت, اس کی الوہیت, اس کی اسماء و صفات, یہ ساری چیزیں جب تک ہمیں نہیں پتہ ہوں گی تو ہم کسی نہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہوں گے. ہم صحیح اللہ کی جو واقعی میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے. تو کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ کی نہیں کسی اور کی بندگی کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے جو دوسرے دھرم کے جو بھائی ہیں وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی لوگ خدا مانتے ہیں, تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی صفت دے دی, انسان کو خدا بنا لیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ کو مان رہے ہیں, کہتے تو یہی ہم اللہ کو مان رہے ہیں, ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. دوسرے لوگ ہیں انہوں نے مورتی میں کہا کہ یہ مورتی کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں, اللہ کو ہی سجدہ کر رہے ہیں, لیکن یہ مورتی ہمیں کنسنٹریشن کے لیے چاہیے, ہمیں فلاں چیز کے لیے چاہیے. اور پھر وہ اپنے حساب سے جیسا ان کے ذہن میں تصور آ رہا ہے ویسے تصور کر کے وہ اللہ کو بنا رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے لیس کا مثلہ ہی شے, اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. جہاں آپ نے کوئی امیج بنا لی اللہ کے بارے میں سوچ کر, تو 100% وہ تو اللہ ہے ہی نہیں. جو بھی آپ کے ذہن میں تصور آ گیا اللہ کے بارے میں وہ اللہ نہیں ہے, وہ تو ہے ہی نہیں اللہ. تو آپ تو اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے. آپ کہاں اس کی امیج بنا رہے ہو, اس کی مورتی بنا رہے ہو, اس کا اسکلپچر بنا رہے ہو, تو اس کا اسٹیچو بنا رہے ہو, کیسے بنا رہے ہو آپ. تو دعوے تو بہت ہیں
کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم بھی اس کی بندگی کرتے ہیں, ہم بھی اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, لیکن صرف ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے, بہترین اگزامپل ہے, بہترین مثال ہے. تو جو کچھ بھی تم دیکھو انہیں کرتا ہوا ویسا کرنا ہر چیز. تو عبادت تبھی خالص عبادت کہلائے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو ہے اللہ کی عبادت کریں گے. امید کرتا ہوں اس سوال کا جواب ہوا. جی یہاں پر ایک سوال ہے کہ آپ نے اپنے لیکچر میں کہا کہ اگر مخلوق کی اطاعت خالق کے مقابلے میں کریں تو اس نے شرک کیا, تو کیا یہ شرک الاکبر ہے؟ سوال آیا ہے کہ جیسے کہ حدیث ہے کہ لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق, کہ جس نے اللہ کی خالق کی نافرمانی کی مخلوق کی بات ماننے کے لیے تو اس نے بلکہ there is no obedience to creation while disobeying اللہ سبحانہ وتعالی, یعنی کوئی اوبیڈینس کسی بھی کریشن کی نہیں ہے. جب آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی کریشن کی اوبیڈینس جو ہے وہ نہیں ہے. تو کیا یہ شرک الاکبر ہے یا شرک الاصغر؟ شرک کی الگ الگ, ایک بڑا شرک ہوتا ہے, ایک چھوٹا شرک ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز میں اس کی اپنی کریشن کی بات مان رہے ہیں. اب جیسا کہ اللہ نے کہا کہ میری بندگی کرو اور کسی انسان نے کہا کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کرو, تو یہ تو شرک الاکبر ہو گیا. تو یہاں پر آپ کس طرح کی بات مان رہے ہیں. کئی بار اس میں شرک الاصغر بھی آ جائے گا, چھوٹا شرک بھی آ جائے گا, بڑا شرک بھی آ جائے گا. یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی بات مان رہے ہیں مخلوق کی. تو اگر کوئی مخلوق کہے آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں اور آپ کے دوست نے کہا جو آپ کے ساتھ ہاسٹل میں ہے, اسے کہا ارے سو جاؤ رات میں لیٹ سوئے ہو تم, تو آپ نے اس کی بات مان لی. تو اب یہ اس کو ہم بڑا شرک اکبر نہیں کہیں گے. آپ نیند میں تھے, آپ کے دوست نے بھی آپ کو ساتھ دے دی, کہا نہیں سو جاؤ مت اٹھو, بہت لیٹ سوئے ہو تم, تو یہ اس کو ہم شرک اکبر نہیں کہیں گے. لیکن اگر کسی مخلوق نے کہا آپ سے کہ جاؤ کسی اور کی بندگی کرو, کسی اور کے سامنے جھکو, اوپن شرک جسے ہم کہتے ہیں, کھلا شرک جسے ہم کہیں گے, تو یہ چیز جو ہے وہ شرک اکبر میں آئے گی. تو اس حدیث کے مطابق آپ کیا اطاعت کر رہے ہیں مخلوق کی, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شرک الاکبر ہے یا شرک الاصغر. سوال ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرنا, ہاں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, لیکن یہ میری مجبوری ہے یا کمزوری ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ پاتا, میں ریجیکٹ نہیں کرتا, شرک نہیں کرتا. تو ایسا چند لوگ کہتے ہیں یا پھر دکھنے میں آتے ہیں دوستوں میں. تو یہ اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیے, جزاک اللہ خیر. بھائی نے سوال کیا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اللہ میں مانتا ہوں اور اللہ کی بندگی بھی کرنا چاہتا ہوں, لیکن اب جیسے میں شرک بھی نہیں کرتا, لیکن اب نماز میں نہیں پڑھ پاتا, یعنی کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے مجھ سے, تو کیا میں اللہ کا بندہ ہوں کہ نہیں ہوں؟ دیکھیے یقیناً اللہ کی بندگی جو ہے مطلب یہ کوئی آسان کام ہے نہیں. یعنی آپ ورشپ کر رہے ہیں, ورشپ کے ساتھ اللہ کا سلیو ہو جانا, یعنی آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کے مطابق ہو جانا. ہر چیز, اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا, دس از اے لاٹ. تو اسی لیے اللہ نے کیا کہا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس کے لیے آپ کو اللہ کی مدد چاہیے. اگر آپ کو اللہ کا بندہ مکمل طور پر بننا ہے تو وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو پائے گا. لیکن یو پلے یور پارٹ, آپ اپنی پوری کوشش کیجئے اور پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کی بندگی کرنا آسان کر دے گا انشاءاللہ. تو یہ اللہ کی مدد جب آئے گی تب آپ جو ہے مکمل طور پر انشاءاللہ اللہ کے بندے بن جائیں گے. اپنے طور پر بڑا مشکل کام ہے, اسی لیے اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین اللہ تعالیٰ کی مدد جب تک نہیں آئے گی تو مکمل طور پر اس کی ورشپ, اس کی سلیوری نہیں ہو پائے گی. تو اگر انسان کی نیت خالص ہے اور وہ اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے اور نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہے یا کوتاہی ہو جاتی ہے, کبھی چھوٹ جاتی ہے یا قضا ہو جاتی ہے,
نماز کے تعلق سے تو ایسا ہے کہ اگر کسی انسان نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، جان بوجھ کے، مطلب مجھے نماز کا ٹائم ہوا لیکن مجھے نہیں پڑھتا میں نماز، جاؤ، تو علماء کا کہنا ہے کہ وہ انسان، مطلب حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے وہ مسلمان اور مشرک کے درمیان کا فرق ہے، مطلب مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، صلاح کو ترک کر دیا تو مطلب آپ سمجھ لیجیے آپ کیا ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی مسلمان سے چھوٹتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مسلمان نہیں رہا، لیکن اگر وہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اور چھوڑتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پڑھنا نماز ہے ہی نہیں کوئی چیز، پڑھنا ہی نہیں چاہیے نماز، تو وہ چیز ہے۔ لیکن جو مسلمان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے اور اس سے کبھی کوتاہی ہوتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ آپ اللہ سے امید کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگیے اور نماز کو بالکل مت چھوڑیے۔ نماز جو ہے یہ تو فرق ہے مشرک اور مسلمان کے درمیان، اور نماز جو ہے وہ جنت کی چابی ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز کے اوپر تو جتنا نماز تو ایسی چیز ہے جو آپ کو صراط المستقیم پہ رکھے گی انشاءاللہ۔ نماز آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے، دنیا بھر کی جو برائی ہیں، جو لغویات ہیں آپ کی، اس لیے نماز کہتے ہیں کہ یہ آپ کو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے چیز ہے اللہ نے جو دی ہے، 5 وقت کی نماز۔ کیونکہ ہم دنیا میں جب رہتے ہیں تو الگ الگ طرح کے ہم باہر نکلتے ہیں تو فتنہ ہے دنیا کے اندر، تو نماز جو ہے وہ آپ کو فتنوں سے بچائے گی، آپ کو برے کاموں سے بچائے گی، فحاشی سے بچائے گی، کیونکہ 5 بار آپ کو نماز پڑھنا ہے، پاک صاف رہنا ہے، اور یہ چیز جو ہے انسان کو، مسلمان کو انشاءاللہ دوسری برے کاموں سے بچائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نمازی بنائے، آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، آپ کے لیے نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ جی ایک آخری سوال لیتے ہیں۔ یہ سوال آیا ہے، جیسے کہ آپ نے اپنے لیکچر میں بھی کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو کیا اللہ ہر جگہ نہیں؟ بہنوں کی طرف سے سوال آیا ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہر جگہ ہے۔ تو یقیناً جو سلف کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور وہ ہی از بیونڈ ہز کریشن، اپنی کریشن مخلوق کے درمیان نہیں ہے۔ ہی از ناٹ امیمنٹ، ہی از ٹرانسینڈنٹ، وہ اپنی مخلوق سے بالاتر ہے، بیونڈ ہز کریشن ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کی ایک سلیو تھی، اس سلیو کو جب پکڑا گیا، بلکہ اس صحابی نے اس سلیو کو مار دیا تھا کسی غلطی کی وجہ سے، اور پھر انہوں نے توبہ کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے کہ میں نے اپنی سلیو کو مار دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو، اور آزاد کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ ویئر از اللہ؟ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہو از اللہ یا ڈو یو بلیو ان اللہ۔ عقیدہ ٹیسٹ کرنے کے لیے سوال کیا کیا؟ اللہ کہاں ہے؟ باندی نے جواب دیا فی السماء، اشارہ بھی کیا اور کہا آسمان، فی السماء، ابو دی ہیونس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آزاد کر دو اس کو، یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ امام مالک کا درس ہوتا تھا، اس درس کے اندر ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے عرش پر مستوی؟ کئی لوگ کہتے ہیں کیسے ہے اللہ عرش پر؟ دیکھیے کیسا پوچھنا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کا ایریا نہیں ہے۔ کیسے؟ اللہ نے کہا عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے؟ دس از ناٹ یور فیلڈ۔ تو امام مالک نے جواب دیا مستوی یہ تو بہت عام ہے، سب لوگ جانتے ہیں استوا کا معنی، لیکن کیسے، ہاؤ، یہ پوچھنا یہ ہمارا ایریا نہیں ہے، اور اس شخص کو نکال دیا درس میں سے اپنے، کیونکہ ہاؤ پوچھنا، اللہ کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دی ارتھ، ہاؤ کیسے بنایا؟ ارے اگر تم یہ جان لو گے تو پھر تمہارے اور اللہ کے علم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہاں، اللہ پلانٹس اگاتا ہے، کیسے کیسے، ہاؤ؟ اب جو ٹیلر ہے کپڑے سیتا ہے، کیسے سیتا ہے؟ آپ نے بھی جان لیا کہ ٹیلر کیسے کپڑے سیتا ہے، تو آپ تو ٹیلر کی طرح ہو گئے، آپ کو تو علم ہو گیا اتنا ہی۔ تو اللہ اور آپ کے علم میں، اللہ تو علیم ہے، ہر سب کچھ جاننے والا ہے، تو کیسے پوچھنا یہ ہمارا ایریا نہیں ہے۔
اور یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بیونڈ ہز کریشن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو 7 آسمان کے اوپر عرش، اوپر. اب فرشتے جو ہے وہ زمین سے کہاں جاتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں. اب حساب لے کر، اعمال کا پورا لے کر سب کہاں جاتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں گئے تھے براق پہ بیٹھ کر اوپر. اب 7 آسمان کے اوپر عرش. معراج پہ آپ نے تو بات بھی کری اللہ سے، تو 7 آسمان کے اوپر جا کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ نہیں ہے. ان اللہ معنا یا ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے ہمیشہ میرے ساتھ ہے، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم فکر مت کرو ابو بکر، کوئی ہمارا ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہمارا. تو یہ عقیدہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو لو کر رہا ہے، آپ سے محبت کر رہا ہے، آپ کی دیکھ بھال کر رہا ہے، آپ کا خیال کر رہا ہے، یہ احساس الرحمن جو ہے اس کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ ہی از لونگ یو، ہی از کیئرنگ فار یو رائٹ ناؤ، ابھی. تو یہ ہمارے اندر احساس آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. یہ عقیدہ درست نہیں ہے. اور اگر یہ عقیدہ درست ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شے رگ سے زیادہ قریب ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اندر ہے ہمارے؟ نہیں، یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے شے رگ سے زیادہ قریب. اور اگر ایسا ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ شے رگ سے قریب ہے، اندر ہے ہمارے، تو جہنم میں کئی لوگ جو ہے جہنم میں جانے والے کہ نہیں؟ کافر تو کئی لوگ جہنم میں جائیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی حصہ جہنم میں جائے گا؟ نہیں. تو جب اللہ کہہ رہا ہے شے رگ سے زیادہ قریب ہے علم کے اعتبار سے، مطلب تم جو اپنے آپ میں، قرآن آیت کہہ رہی ہے تم جو وسپر کر رہے ہو، تمہارے جو نفس تم سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے تمہاری شے رگ سے زیادہ قریب ہے. یہ پوری آیت ہے. جو کچھ تمہارا نفس تم سے کہہ رہا ہے اللہ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے علم کے اعتبار سے. تو جب ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فزیکلی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں پوری جو ہے وہ پوری دنیا پر، پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور وہ ہمیں بچائے گا، وہ ہماری حفاظت کرے گا. اسی طرح یہاں پر بھی علم کے تعلق سے بات ہو رہی ہے اور نہ کہ فزیکلی بات ہو رہی ہے. امید کرتا ہوں سوال کا جواب ہوگا. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے آنے کے لیے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفع النداء فقم إلى رحمة ربك عاجلا. صوت الأذان قد اعتلها، جاز النجوم مجلجلا. رفع النداء فقم إلى رحمة ربك عاجلا. صوت الأذان قد اعتلى، جاز النجوم مجلجلا. خشعت له كل القلوب، بصى له